إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اور مسلمانوں پر اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ ماہ ذوالحج اور پھر عشرہ ذوالحج یہ دونوں، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ اشہر حرم کا حصہ بھی ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اب یہ 4 حرم، حرمت والے 4 مہینے جو ہیں، ان کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں سے آج ہم جس مہینہ میں داخل ہوئے ہیں یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہی ہے، اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے میرے نبی لوگ آپ سے شہر الحرام حرمت والے مہینے میں قتال یا جنگ و جدال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتال، لڑائی جھگڑے، بلکہ فسق و فجور اور گناہ کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی طرح حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ نیکی بھی بہت بڑے درجہ والی ہوگی، اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو وہ بھی بہت بڑے درجے کا گناہ ہوگا۔ لہذا ان حرمت والے مہینوں کا یہ خیال رکھنا ضروری ہے، اور دراصل یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت بھی اسی ایک کام کے لیے ہے جس کام کا تذکرہ آج کل ایک عرصہ سے چل رہا ہے، موسم حج۔ اشہر حرم کو حرمت کیوں دی گئی؟ بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ سارے کا سارا حج کرنے والے حجاج کے امن و امان کے لیے اور حجاج کی آسانیوں کے لیے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذوالقعدہ میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، خاص طور پر جو باہر کے ملکوں سے آتے ہیں وہ ذوالقعدہ میں تیاریاں کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور قریب والے جو ہیں وہ ذوالقعدہ پورا اور پھر ذوالحج کے ابتدائی ایام میں بھی مکہ کی طرف سفر میں روانہ رہتے ہیں۔ ذوالقعدہ حج کے لیے سفر، اور ذی الحجہ حج کے مسائل اور احکام اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے 2 مہینے حرمت والے یہ ہو گئے، اور تیسرا مہینہ حرمت والا کہ حجاج کرام جب حج سے فارغ ہو جائیں تو وہ اپنے علاقوں کی طرف سفر کریں، وہ بھی حرمت والے مہینے میں ہو جائے تاکہ ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا بدامنی نہ آنے پائے۔ رہا معاملہ چوتھے مہینے رجب کا،
تو اس کو حرمت والا کیوں قرار دیا گیا؟ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ وہ سال کا تقریباً درمیانہ مہینہ ہے، 12 مہینوں کا درمیانہ مہینہ ہے، اور رجب، شعبان اور رمضان 9، 8 اور 7 یہ 7واں مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو بھی حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ لوگ حج کے بعد اگر سال کے دوران یا سال کے درمیان عمرہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی راستے آرام سے پرامن رہیں، راستوں میں آنے جانے کے لیے آسانیاں رہیں۔ تو حرمت والے ان مہینوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح حرمت والا بنایا۔ یہ بھی گویا کہ حج کی خدمت اور حجاج کرام کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ اشہر حرم جو ہیں انہی کے دوران یہ ماہ ذو الحج ہے، اور انہی کے دوران ہی یہ خاص طور پر عشرہ ذو الحج الاولیٰ، پہلا عشرہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ اس ماہ ذو الحج کی اہمیت کیا ہے، اس ماہ ذو الحج کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور دوسری خاص بات اس مہینے سے جو تعلق رکھتی ہے، جس کا تذکرہ عموماً کم کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ تکمیل دین کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اتمام نعمت کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا تھا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ اعلان فرمایا ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم مہینہ ہے کہ اسی مہینہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل کیا تھا، اور مکمل اس حد تک فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کریم کے شارح ہیں، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح احادیث سے ثابت ہو، یا آپ کے اقوال جو صحیح احادیث سے ثابت ہوں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے دونوں نے، ان دونوں ذرائع نے یا سورسز آف اسلام نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی ہمارے لیے تفصیل بیان نہیں فرما دی۔ حتیٰ کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا، سمعت ان صاحبکم یعلمکم حتی القراءۃ، بھائی میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا ساتھی، یعنی وہ نبی تو مانتے نہیں تھے، تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ تو تمہیں بول و براز کے طریقے بھی بتاتا ہے، قراءۃ یعنی قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے۔ تو نے کہا بالکل صحیح ہے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کے آداب نہیں سکھلائے ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا۔ اور سیرت کی کتابیں پکڑ کر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ والوں کا خاص طور پر اور دنیا بھر کا یہ عالم تھا کہ بول و براز کے آداب نہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کہیں بھی قضاء حاجت، کہیں بھی بول و براز سے فارغ ہو جائیں گے، ننگے ہو کے نہانا کوئی ایسی معیوب بات شمار نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بعثت ہوئی، آپ نے انسان کی ضروریات، اب قضاء حاجت سے زیادہ ایک بنیادی اور خاص پرائیویٹ قسم کی ضرورت اور کیا ہو سکتی ہے، اس کے بھی آداب سکھلائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتب حدیث میں باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، یہ ساری چیزیں، داخل ہونے کے آداب، کون سا پاؤں اندر لے کے جائیں، کون سا باہر لے کے آئیں، اور اگر کسی کو باہر جانا ہے کھلی جگہ پہ تو اتنی دور چلا جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ سارے آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ اس طرح
اسی ماہ ذوالحج میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ دین اسلام مکمل فرمایا، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ پہلے ادیان میں سے کسی دین کے بارے میں بھی قرآن کریم میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایسی کوئی بات نہیں آتی کہ وہ مکمل ترین دین، بلکہ سب سے زیادہ کامل ترین اور مکمل دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دین کے ماننے والوں سے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمت مکمل فرما دی اور ہمارے لیے اللہ نے اسی مہینہ میں دین اسلام کو پسند کر لیا، کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے دین اسلام میری طرف سے پسندیدہ دین ہے۔ تو گویا کہ ماہ ذوالحج جو ہے یہ تکمیل دین کا مہینہ ہے، اور ماہ ذوالحج میں سے بھی خاص طور پر یوم عرفہ 9 ذوالحج، یوم عرفہ اس سلسلہ میں مخصوص دن ہے، کیونکہ یہ آیت جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، یہ آیت یوم عرفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جلو میں حج ادا فرما رہے تھے تو میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، لیکن اب اس کا کیا کریں کہ ہمارے بہت سارے مولوی حضرات ایسے ہیں کہ جن کو آج بھی یہ دین مکمل نظر نہیں آتا۔ وہ زبان قال سے تو کہیں نہ کہیں، زبان حال سے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی دین مکمل نہیں تھا، ہم نے یہ آپ ہمارے خاص طور پر ہمارے ماحول بر صغیر پاک و ہند میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، خلفۂ راشدین سے ثابت نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے ثابت نہیں، لیکن دین سمجھ کر بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو نہیں کہتے کہ دین مکمل نہیں ہوا، لیکن ان کے کرتوت بتاتے ہیں کہ وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ماہ ذوالحج یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے دنوں کی، جس مہینے کی راتوں کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بہت ہی بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اس کے دنوں کی، اس کے راتوں کی، اس کی نمازوں کی قسم کھائی اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد الہی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جوڑی کی، اور قسم ہے اکائی کی۔ اب فجر کیا ہے؟ فجر کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ یہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ فجر محرم ہے، ذوالحج نہیں، کیونکہ محرم سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، لہذا وہ ہے۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ فجر ذوالحج ہے، اور کسی نے کہا نہیں یہ فجر ذوالحج نہیں بلکہ یہ فجر عشرہ من ذوالحج، یعنی عاشر ذوالحج یا تاسع ذوالحج، یوم عرفہ یا یوم نحر کی یہ فجر ہے۔ اور اس بات کو کبار محدثین میں سے اور کبار مفسرین قرآن میں سے امام ضحاک بڑے مشہور گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ذوالحج کی فجر ہے، اور خاص طور پر عشرہ ذوالحج اولا اس کی فجر ہے، کیونکہ فجر کے ساتھ ہی ولیال عشر جو آیا ہے، اور اس پر پوری امت کے لوگوں کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور اس کے بارے میں بہت بڑے صحابہ مفسرین جو ہے ان سب کا کہنا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، اور امام مجاہد جو بڑے کبار تابعین مفسرین میں سے ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ یہاں ولیال عشر سے مراد ذوالحج کا عشرہ اول ہے۔ امام ضحاک کہتے ہیں کہ ولیال عشر جو ساتھ جڑ کے آ گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ فجر جو ہے یہ ذوالحج کی فجر ہے، نہ کہ محرم کی یا کسی دوسرے اور مہینے کی۔ اور ولیال عشر معروف اور کبار صحابہ کے نزدیک
اور بلکہ یہ کہا جائے کہ جماہیر صحابہ کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ ذوالحج کی ہی 10 راتیں ہیں۔ اور امام رکسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات ذکر بھی کی ہے، نقل بھی کی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے والشفع اور جوڑی کی، شفع جوڑی 2، اور یہ ہے 10 تاریخ یوم نحر یا یوم العید یا کہیں یوم الحج الاکبر۔ 10 تاریخ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، والوتر اور اکائی کی قسم، اور اکائی ہے یوم عرفہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، ان سے نقل کرتے ہوئے مسند امام احمد میں امام صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ شفع سے مراد یوم نحر ہے اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ یہ ماہ ذوالحج کی اور ان کے ایام کی، ان کی نمازوں کی، ان کے دنوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھا کے ان کے مقام و مرتبہ کو اور چار چاند لگا دیے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں، جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے یقیناً وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مقام و مرتبہ والی کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ اور ماہ ذوالحج ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں حجاج کرام، بلکہ حجاج کرام کی اکثریت اس عشرہ ذوالحج میں خاص طور پر احرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ حرمین شریفین میں ہوتے ہیں۔ جب تک 8 تاریخ یوم ترویہ شروع نہیں ہوتا، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی مدینہ جا رہا ہے، کوئی مکہ آ رہا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ ان دنوں میں عموماً احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حج کے جو مہینے مقرر فرمائے، ان کے ساتھ ہی ان مہینوں کی ایک اہمیت یا ان مہینوں کا ایک ادب بھی بیان فرما دیا۔ الحج اشہر معلومات، جو کہ بڑی معروف قرآن کریم کی آیت ہے، الحج اشہر معلومات، اس اشہر معلومات والی آیت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج، ان میں جو شخص اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی ان مہینوں میں جو آدمی حج کرنے کا ارادہ کر لے، حج کا احرام باندھ لے، عمرے کا احرام باندھ کے تمتع والے روانہ ہو جائیں، یا قران والے حج و عمرہ کا احرام باندھ کے روانہ ہو جائیں، یا افراد والے حج کا احرام باندھ کے روانہ ہو جائیں، احرام باندھیں تو ساتھ ہی انہوں نے گویا کہ اپنے اوپر حج فرض کر لیا۔ حالانکہ حج تو فرض ہے، اس کی تھوڑی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں کہ کتنا اور کس طرح فرض ہے۔ بہرحال جس نے فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، یعنی حج کی ادائیگی شروع کر دی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس آدمی کے لیے رفث یعنی احرام کی حالت میں حرمین شریفین میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی شہوانی کلمات کہے، اور نہ ہی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی حرکات سے کوئی شہوانی فعل سر انجام دے۔ اللہ رب العزت نے حج کے ساتھ اس بات کو جوڑ دیا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ حرمین شریفین حج کے دنوں میں خلق خدا سے بڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کا حکم دے دیجئے، لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دیجئے، یا تو کا رجالن، لوگ پیدل آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ہر کمزور لاغر قسم کی سواریوں پر سوار ہو کر دنیا کے کونے کونے سے، گہرائیوں سے، اونچائیوں سے، پہاڑوں سے، وادیوں سے، ہر جگہ سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو سنا، اور لوگ واقعتاً، اور ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز، ایک انسان کی آواز کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنے علم سابق کے حساب سے یہ طے کر دیا کہ حج کے دوران اور ذوالحج کے مہینہ میں کوئی آدمی کسی قسم کی شہوانی حرکت یا شہوانی فعل سر انجام نہ دے، فلا رفث ولا فسوق، اور کوئی گناہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے ایام میں حج کے دوران کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ اور لڑائی جھگڑے سے بھی ہمارے لوگ، حج کا آغاز ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے طرح طرح سے شروع ہو جاتے ہیں، فسق و فجور جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے الا ماشاء اللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے فلا رفث، اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ حرمین شریفین میں خواتین ہوں گی، مرد ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب آنا جانا مجبوری ہو جائے گی، اور بے پردگی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو بہت ہوتی ہے۔ پاک و ہند کے لوگ جو ہیں وہ پردے کا بالکل احترام نہیں کرتے، بالکل التزام نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ چہرہ ہر حال میں ننگا رکھنا ہی رکھنا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے ساتھ جن خواتین نے حج کیا ان کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں کہ ہم چہرہ ننگا رکھتی تھیں، چہرہ ننگا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی کوئی قافلہ اجنبی لوگوں کا آ جاتا، صادلت احدانا من راسہا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم اپنے سر سے جو کپڑا ہے وہ نیچے کر لیتی، اور حج کا جو سلسلہ ہے اس کے احکام کے مطابق ہم چلتے۔ گویا کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں اب لوگوں کو کیا سمجھا دیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حج کے اندر ہیں۔ ٹیلی فون آ گیا۔ کوئی کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خواتین نے جی یہ کوئی ٹیکنیکل خرابی آ گئی تھی۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خواتین نے حج کیا ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو ننگا رکھے ہوئے ہوتی اور اپنے چہرے کو ننگا کیے ہوئے ہوتی، جیسے ہی کوئی قافلہ آ جاتا جو اجنبیوں کا ہوتا، غیر محرم لوگوں کا ہوتا یا غیر محرم لوگ ہوتے، صادلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم اپنے سر سے کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جن خواتین نے حج کیا وہ پردہ کر لیتی تھیں، آج پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے پاک و ہند سے ایک علماء کی بہت بڑی تعداد ہے جو پابند کر کے بیچتی ہے کہ ہر حال میں چہرے کو ننگا رکھنا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سراسر خلاف ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے عورت جائے، بازار میں جائے جہاں اتنے لوگوں سے میل جل ممکن نہیں ہوتا، ان کے لیے تو اتنی پردے کی پابندی ہو، اور جہاں لاکھوں ملینز لوگ جمع ہوں گے وہاں کے لیے آپ کہیں گے کہ چہرہ ننگا لے کے جائیں یا ننگا رکھیں۔ آپ اپنے کمرے میں ننگا رکھیں، آپ اپنے کیمپ میں ننگا رکھیں، جیسے ہی کوئی غیر محرم ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، جدہ میں ہو، اور حرم میں ہو، حرم کے باہر ہو، غیر محرم سامنے آئے تو فوری طور پر پردہ کر لینا ضروری ہے۔ پھر پردہ اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو بڑے عجیب و غریب انداز ہیں، پی کیپ سر پہ پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے ایک عجیب سا ڈیزائن بنایا ہوا ہے جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ تکلفات ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے پردے کے ساتھ حج کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ناک، پیشانی، گال، ٹھوڑی کو کپڑا نہیں لگتا تھا، کپڑا سادہ سی بات ہے کہ لگے گا اور لگتا رہے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ ادب ہمیں دیکھیں قرآن کریم میں بتا دیا کہ کسی قسم کی کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی لفظ
اپنی آنکھ پہ کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتے ہوئے ہم نے حج کرنا ہے۔ کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا اور کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ ادب جو ہے وہ ہمیں سکھا دیا، اور اس مہینے کی حرمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ یہ سارے کام جو ہیں پورے پابندی کے ساتھ سر انجام دیے جائیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ صرف اب ذوالحج میں اور عشرہ ذوالحج میں اور احرام والوں کے لیے ہی ہے، یہ سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کوئی گھروں میں ہو، کوئی سفر میں ہو، کوئی حضر میں ہو، کوئی محرم میں ہے، ذوالحج میں ہے، کسی بھی مہینہ میں ہے، پوری عمر کے لیے یہ سارے احکام جو ہیں کہ یہ گناہ ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ ماہ ذوالحج ہی وہ مہینہ ہے جس میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جو اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جو کہ معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان جو بیان فرمائے ہیں اور اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، خود قرآن کریم میں اس حج کو فرض قرار دیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا کہ لوگوں پر حج فرض ہے، اور اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے، حج کا کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کرے نہ کرے، یہ اب ان کا اپنا انجام ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروا دیا، سورۃ الحج کی آیت 27، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جو میں نے شروع میں پڑھی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ گنجائش بھی دے دی کہ جو اس پر اس کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے حج فرض ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث میں، بلکہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام، جو صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے علاوہ سنن کبریٰ بیہقی اور سنن کبریٰ بیہقی، سنن صغیر بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ طویل ہے، میں سارا ذکر نہیں کرتا، کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، ادب و احترام سے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے 6 ارکان بتائے، پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے اس کے 5 ارکان بتائے، پوچھا احسان کیا ہے، وہ آپ نے بتایا، اخلاص کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، آپ نے ارشاد فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اور فرمایا، پوچھا کہ کوئی قیامت کی نشانیاں، تو آپ نے چند نشانیاں بتا دیں۔ اس حدیث میں جو 5 ارکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے یہ حج بھی ایک رکن ہے۔ اور دوسری معروف حدیث ہے، ہمارے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں میں بھی معروف ہے، بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، اور وہ 5 ستون جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گنوائے، تو ان 5 ستونوں میں 5واں ستون جو ہے وہ حج ہے۔ اور لوگ دیکھیں ساری دنیا سے اس حج کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیسہ بے شمار دیا ہوا ہے، لیکن ان کی قسمت میں حج نہیں ہے، ساری ساری عمر گزر جاتی ہے، حج نہیں کیا۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ باہر کے ملکوں میں نہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، مدتوں سے رہ رہے ہیں، حج نہیں کیا۔ اور کبھی کبھی تعجب، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ مکہ سے 60-70 کلومیٹر پر، آج کل تو اس سے بھی مکہ سے کم رہ گئے ہیں، کیونکہ جدہ بھی پھیل گیا، مکہ بھی پھیل گیا، تھوڑے سے فاصلے پر جدہ ہے، مدتوں سے رہ رہے ہیں، حج نے کیا۔ حتیٰ کہ بعض واقعات ایسے سننے میں آئے کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے مدتوں حج نہیں کیا، کیا کریں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ اس مہینے میں جو حج کیا جاتا ہے، ماہ ذوالحج میں، اس حج کی تیاری کے لیے کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، 20-20، 25-25 سال لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ہم نے حج پہ جانا ہے، اپنا پیٹ، اپنے بال بچے کا پیٹ کاٹ کے تھوڑے سے نکالتے کئی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ پیسے پورے ہونے سے پہلے، یا قرعہ میں، پہلے قرعہ اندازی ہوتی تھی، قرعہ اندازی آنے سے پہلے آدمی فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا حج قبول فرمائے جو نیت رکھے ہوئے مدتوں پیسے جمع کرتے رہے لیکن حج نہ کر پائے۔
اور کچھ ہیں بانصیب، بلکہ بہت ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کا حج قبول فرمائے جو اس نیت سے تیاریاں کرتے رہے اور نہ کر پائے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو آج تک نہیں کر پائے کہ وہ بھی آئیں، اللہ کا گھر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھیں اور اس عظیم فریضہ کی ادائیگی سے فارغ ہوں۔ یہ اسلام کا 5واں رکن جو ہے وہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ساری عمر میں صرف ایک ہی مرتبہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ حج جو ہے نمازوں کی طرح بار بار یا رمضان کی طرح ہر سال نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل عام یا رسول اللہ، صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوسری مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، آپ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اللہ کے بندے اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو فرض ہو جاتا اور تم نہ ادا کر پاتے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ لوگ بیچارے بڑی بڑی مدت تک پیسہ جمع کر رہے ہیں، نہیں پہنچ پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ بے شمار ہے، نہیں پہنچ پاتے، اور اگر یہ ہو جاتا کہ واقعی ہر سال حج فرض مشکل ہو جاتا، نبی اکرم نے فرمایا کہ تم یہ نہ کر پاتے۔ تو حج، ساتھ ہی آپ نے یہ وضاحت فرما دی الحج مرہ فمن زاد فہو تطوع، حج زندگی میں ایک بار ہے، اور اگر کچھ زیادہ کرے گا تو وہ تطوع، وہ نفل ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حج ایک بار ہے، زیادہ کرے تو نفل۔ ہمارے یہاں ایک عجیب بات یہ بھی بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں جی جس نے شوال میں ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں الحج مرہ، زندگی میں فرض حج ایک مرتبہ، اور ہمارے یہ حضرات جو ہیں وہ بار بار حج کو فرض کرتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب ان کا کیا بنے گا۔ بہرحال اسی مہینہ میں حج ہے، ماہ ذو الحج میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، حج کرنے میں جلدی کرو۔ سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی حسن درجہ کی حدیث ہے یہ، حج کرنے میں جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او عذر، کوئی نہیں جانتا کہ اگر تم کل پہ ٹالتے گئے تو کوئی مرض لاحق ہو جائے گی، نہ نکل پاؤ گے، کوئی ایسا عذر بن جائے گا، نہ نکل پاؤ گے، اور پھر کل کس نے دیکھی ہے، اگلے سال کریں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگلے سال کریں گے، پھر کہتے ہیں نہیں ابھی وہ بیٹے کی پڑھائی باقی ہے، چلو تعلیم مکمل ہو لے، پھر بیٹی کی یاد آ جاتی ہے کہ اس کی شادی باقی ہے، وہ سارے کام ہو جاتے ہیں اور ساتھ اس کا بھی کام ہو جاتا ہے، اس کی بلاوا اوپر سے آ جاتا ہے، دنیا میں اسی طرح درے کے درے رہ گئے۔ ایک عظیم فریضہ جو اگر کوئی جان بوجھ کے لیٹ کرتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حج ہے وہ عمر میں، اور اس کے لیے تیاری ضرور کرنی چاہیے، اور وہ اسی مہینے میں ماہ ذو الحج میں، اور ماہ ذو الحج ہی وہ مہینہ ہے جس کا عشرہ اول جو سعودی عرب میں اور خلیج میں آج شروع ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اور دیگر ممالک میں شروع ہو جائے گا۔ یہ عشرہ اول جو ہے ذو الحج کا، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسے افضل ایام دنیا کہا گیا، کہ یہ دنیا کے تمام ایام میں سے افضل ترین عشرہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح بخاری، سنن ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، سنن کبریٰ بہقی اور مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، من هذه الایام یعنی عشر ذی الحجہ، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا کام ان 10 دنوں میں کیے گئے کام سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو، کوئی بھی کام۔
اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ جانتے تھے کہ جہاد جو ہے ذروۃ سنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی جو چوٹی ہے، ذروۃ سنام، دین کی کوہان کی چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی جہاد ہے۔ تو فوراً صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کا کوئی عمل بھی مقابلہ نہیں کرتا باقی دنوں والا، تو کہتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی کوئی مقابلہ نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسہ و مالہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی آدمی اپنا مال اور جان لے کر نکلے، اور ولم یرجع بذالک من شیء، اور وہ وہاں سے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ واپس نہ لائے۔ ولم یرجع من ذالک بشیء، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو اس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل ہے۔ یہ وہی عشرہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم عشرہ ہے کہ اس میں کیے گئے عمل کا مقابلہ دوسرے دنوں میں کیا گیا کوئی عمل بھی نہیں کرتا۔ اور یہی ماہ ذوالحج ہے جس میں یوم ترویہ ہے۔ یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحج۔ 8 ذوالحج وہ دن ہے کہ جس دن حجاج کرام حج کا احرام باندھتے ہیں۔ پہلے اپنی اپنی میقات سے آئے، کوئی مہینہ پہلے آیا ہوا ہے، کوئی 1.5 مہینہ، کوئی 15 دن، کوئی 10 دن، کوئی ابھی جا رہے ہیں، سب عمرہ کر کے احرام اتار دیں گے سوائے افراد اور قران والوں کے، اس کی تفصیل میں اب میں نہیں جاتا۔ جو تمتع والے ہیں عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، بال کٹوائے اور احرام کھول دیا، اور وہ 8 تاریخ تک یوم ترویہ تک اسی طرح نارمل زندگی گزارتے ہیں، اور 8 تاریخ کو پھر سارے کے سارے احرام باندھ دیتے ہیں۔ گویا کہ ماہ ذوالحج کی 8 تاریخ ایک ایسا دن ہے کہ اس تاریخ میں تمام حجاج کرام جو ہیں وہ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ پھر سے پہلے جو الگ الگ آئے تھے، آج سارے کے سارے بیک وقت احرام کی حالت میں موجود ہیں، اور جیسے ہی احرام باندھتے ہیں، کوئی حرم میں ہے، کوئی مکہ میں ہے، ہوٹل میں ہے، گھر میں ہے، کوئی جدہ میں ہے، جو بھی 8 تاریخ کو احرام باندھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدھا مینا چلا جائے اور 5 نمازیں مینا میں جا کے پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی فجر۔ لیکن اگر کوئی لیٹ ہوتا ہے، کوئی نماز نکل جاتی ہے، کوئی بات نہیں، سنت ہے۔ اور اگر کوئی وہاں فجر پڑھنے سے پہلے نکال کے لے جاتے ہیں حملوں والے، تو فجر بھی گئی، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہاں 5 نمازیں پڑھیں، قصر پڑھیں، لیکن جمع نہ کریں، 5 نمازیں قصر، اور اس قصر کا سفر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مناسک حج کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر وہاں ہمارے حجاج کرام کو بڑی پابندی کے ساتھ ٹائٹ کر کے لایا گیا ہوتا ہے، بلکہ بعض ٹائٹ کرنے والے ساتھ آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے ساری نمازیں پوری پڑھنی ہیں، قصر نہیں کرنی۔ سنت رسول کے مطابق حج نہیں کریں گے تو وہ حج مبرور کیا، حج مقبول کیا؟ بہرحال یہاں 5 نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی سنت ہے، کم و بیش ہو جائے کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی 8 تاریخ کو مینا نہیں پہنچ سکتا، 9 کو سیدھا میدان عرفات میں چلا جائے تو اس کا بھی حج صحیح ہے۔ تو یہ 8 تاریخ بھی ماہ ذوالحج میں ہے۔ ماہ ذوالحج کے مقام، مرتبہ، اہمیت اور فضیلت کا اندازہ کریں کہ اسی دن، اسی مہینہ میں سارے حجاج نئے سرے سے احرام باندھ کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان 10 ایام کا سرتاج دن کہیں جو یوم عرفہ ہے، وہ یوم عرفہ بھی اسی مہینہ میں ہے اور انہی دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحج عرفہ، حج تو نام ہی میدان عرفات میں وقوف کا ہے۔ گویا کہ اگر کسی کا میدان عرفات میں وقوف نہ ہو سکا تو وہ سارے کام کرتا رہے، اجر و ثواب اللہ دے گا، لیکن اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ میں وقوف کرنے کا ہے۔ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے۔
یوم عرفہ اس دن کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں اللہ بندوں میں سے لوگوں کو جہنم سے، آگ سے آزاد کرے جو اتنی تعداد میں ہوں، من یوم عرفہ، جو یوم عرفہ سے زیادہ ہو، یعنی تمام ایام میں سال بھر کے 360 دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے لوگوں کو یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، وَيُبَاهِ بِهِمْ، اور فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے اس میدان میں اکٹھے ہو چکے ہیں، ما اراد ہؤلاء، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہاں جمع ہو گئے ہیں، ان کو کیا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتا ہے اشہدوا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، میں نے جتنے بھی حجاج احرام میں میدان عرفات میں موجود ہیں میں نے سب کو بخش دیا۔ یہ دن بھی ماہ ذوالحج میں ہے اور عشرہ ذوالحج میں ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے حاجی لوگ تو ظاہر ہے کہ میدان عرفات میں ہوں گے اس دن، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے اتنا اجر رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حجا ولم یرفس، من حجا فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، صحیح حدیث، جس نے حج کیا، حج کے دوران رفس، شہوانی حرکت، شہوانی گفتگو نہیں کی اور نہ کوئی گناہ کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کے لوٹا جیسے کہ آج اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ یہ تو ہو گیا حاجی کے لیے، اور غیر حاجی کو بھی اللہ رب العزت نے اس عظیم دن کی برکتوں سے محروم نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے غیر حاجیوں کو بھی بہت مقام دیا، بہت مرتبہ دیا۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھ لے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی عرفات والوں کو اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور عرفات کے باہر والے اگر یہ ایک روزہ رکھ لیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی اتنا نوازتا ہے کہ ان کے اس سال کے گناہ بھی جو گزر چکا ہے اور آئندہ سال کے گناہ بھی، دونوں سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا عظیم دن ہے یہ۔ اور ماہ ذوالحج ہی وہ مہینہ ہے جس میں 10 ذوالحج ہے، 10 ذوالحج جسے یوم نحر و قربانی بھی کہا جاتا ہے، اور وہی 10 ذوالحج دنیا بھر میں عید کا دن ہے، خاص طور پر جتنے لوگوں کا عرفہ ایک ہے، جتنے لوگوں کا چاند کی تاریخ ایک ہے، پوری خلیج، اور یہ 10 دن ان کا یہ ہے، اور جو دور والے ہیں ان کی ظاہر ہے کہ عید ایک دن بعد ہوتی ہے، تو یہ یوم عید بھی ہے، اور یہی یوم نحر و قربانی بھی ہے، اور یہی یوم حج اکبر بھی ہے۔ یوم حج اکبر ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ حج اکبر وہ ہوتا ہے جو حج جمعہ کے دن آ جائے، اور اس کے ساتھ کئی خود ساختہ قسم کی یا ضعیف قسم کی لا اصل قسم کی روایت جوڑ رکھی ہیں کہ جس نے وہ حج کر لیا اس کا حج جو ہے وہ 70 حجوں کے برابر یا 100 حجوں کے برابر، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم حج اکبر قرار دیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج اکبر کیوں کہا گیا؟ لوگ چونکہ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں، لہذا اس حج کو حج اکبر قرار دیا گیا۔ گویا کہ ہر حج ہی حج اکبر ہے، ہر حج ہی حج اکبر ہے، یہ نہیں کہ یہ جمعہ کے دن آئے گا تو تبھی اکبر ہوگا۔ اور اس بات کا تذکرہ جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
अन अल्लाह बरी मिन अल-मुशरिकीन व रसूल। ये आज़ान है, ये ऐलान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि आज के बाद अल्लाह और उसके रसूल जो हैं वो मुशरिकीन से बरी हैं। ये अल्लाह रसूल की तरफ से ऐलान है लोगों की तरफ कि आज से अल्लाह रसूल मुशरिकीन से बरी है। मुशरिकीन अपना अंदाज़ा कर लें, कुफार भी और जो अहले शिरक मुसलमान हैं वो भी, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनसे बरी हो जाते। तो ये हज अकबर है, 10 तारीख़ यौम नहर, यौम हज अकबर। और 10 तारीख़ को रोज़ा रखना ज़ाहिर के मना है कहीं भी किसी भी जगह, हत्ता कि यौम अरफा का रोज़ा जो है वो हुज्जाज कराम बाज़ रखे हुए होते हैं। कोई एक सुन्नत है जिसकी खिलाफ वर्जी होती है, मिना में नमाज़ें पूरी पढ़ेंगे, सुन्नत की खिलाफ वर्जी। अरफात में जाके जमा नहीं करेंगे और कसर भी नहीं करेंगे, कहेंगे जी नहीं, ज़ोहर असर अपनी अपनी जमात से कराएंगे, उन अपने अपने औकात में कराएंगे और पूरी पढ़ेंगे। मैदान अरफात में जाकर भी सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी। और मैदान अरफात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के लिए बहुत ही मग़फ़िरत का खुला ऐलान कर रखा है इस 9 तारीख़ को। लेकिन सुन्नत का एहतराम करें, सुन्नत क्या है उस पर अमल करें। क्या पाबंदियाँ लेके आप अपने अपने मौलवी हजरात की लेके बैठे हुए हैं, सुन्नत को लें। और इसी 10 तारीख़ यौम हज अकबर के बाद जो दिन हैं 11, 12 और 13, इन दिनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद करार दिया है। यौम अरफा व यौम नहर व अय्याम तशरीक ईदना अहलुल इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दिन जो है यौम अरफा, यौम ईद और अय्याम तशरीक, 3 जो हैं 11, 12, 13, ये 5 दिन हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 5 दिन जो हैं ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए ईद के दिन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिन भी इसी महीना में रखे हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि इस महीने की अहमियत, इस महीने का मकाम और मर्तबा बढ़ते बढ़ते आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँच जाता है। और इन्हीं 11, 12, 13 में, बल्कि 10 में जो काम सर अंजाम देने हैं, 9 को अरफा में हैं 2 नमाज़ें जमा और कसर, रात मुज़दलिफ़ा में हैं 2 नमाज़ें मगरिब जमा और कसर, मगरिब और इशा ताख़ीर से इशा के वक्त में, और ज़ोहर और असर तक़दीम से। अरफात में ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर 2-2 रखते हैं, सुन्नत ये है। और 10 तारीख़ शुरू होती है और हुज्जाज किराम फिर पलट कर मिना में आ जाते हैं। और 10 तारीख़ को 4 काम किए जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम हैं। इस दिन को, ईद के दिन को यौम हज अकबर करार दिया गया, तो उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि उस दिन काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। तवाफ़ इफ़ाज़ा जो हज का रुकन आज़म है ये 10 तारीख़ को, उसके साथ सही 10 तारीख़ को, रमी जमरा अक़बा बड़ा शैतान जिसको कहते हैं उसकी रमी 10 तारीख़ को, कुर्बानियाँ 10 तारीख़ को, और अपने बाल मंडवाना 10 तारीख़ को। इतने बड़े बड़े काम इस 10 तारीख़ को होते हैं, तो इसीलिए उसे हज अकबर का नाम दिया गया कि ये हज अकबर है। और इन्हीं दिनों में ज़ाहिर है कि ज़िक्र व अज़कार, तकबीरें, हम्द व सना अल्लाह की, और नवाफ़िल जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हर जगह नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं। फ़राइज़ नमाज़ें कसर, लेकिन नवाफ़िल जायज़, उसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और ख़ास तौर पर मिना है, वहाँ तो इबादत का मौका है, आप कीजिए। लेकिन फ़राइज़ या जो नमाज़ें हैं कसर, उनको कसर की हालत में रहने दें। इस तरह अगर ये कहा जाए मुख्तसर अंदाज से कि ज़ुल्हज का महीना इंतहाई बरकतों वाला, ज़ुल्हज का महीना इंतहाई अज़मत वाला, ज़ुल्हज का महीना बहुत ही बड़ा महीना है। अब ये रमी जो है 10 की रमी के बाद 11, 12 और 13 सुन्नत है, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ने 13 की गुंजाइश दे दी। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि, अगर कोई जल्दी कर ले, 2 दिन की रमी करके मक्का से निकल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। फ़ला इस्म अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं।
اور 12 کی رمی کر کے 12 ذوالحج کی رمی کر کے اگر کوئی مغرب سے پہلے نکل جائے منا سے مکہ آ جائے تو اس کی 13 کی رمی معاف، اور اگر رات وہیں ہو جائے 12 کے بعد 13 کی رات وہیں ہو جائے تو پھر 13 کی رمی کر کے نکلنا ضروری ہے، رات کو وہ منا نہیں چھوڑ سکتا شرعی نقطہ نظر سے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے، ماہ ذوالحج ہی وہ مہینہ ہے کہ حج کے مناسک و احکام اور حج کے اعمال مکمل کرنے کے بعد جب حاجی مکہ مکرمہ سے نکلنے لگتے ہیں تو وہ طواف وداع کرتے ہیں۔ طواف وداع 7 چکر بیت اللہ شریف کے اور 2 رکھتے معروف جیسا کہ اس کا طریقہ ہے، اور طواف وداع کے لیے حرام نہیں ہے، سادہ لباس میں جائیں، 7 چکر اور 2 رکعتیں وہ پڑھیں، اور آج آپ طواف وداع کے ساتھ حج کے تمام ارکان سے فارغ ہیں۔ گویا کہ حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، مدینہ منورہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ مسجد نبوی ہے جس کی زیارت کرنا مشروع ہے، اسی کے اندر قبر مقدس ہے، اور آپ کے صاحبین کی قبریں ہیں رضی اللہ عنہما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس ہے، ان کی زیارت چونکہ مسجد کے اندر موجود ہے، جائیے زیارت کیجیے۔ اور احد کے میدان میں لوگ جاتے ہیں، جائیے، سنت ہے، اور اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جائیں تو عمرے کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھ لے تو عمرے کا ثواب۔ تو گویا کہ ہمارے لیے یہ پورا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رمی جس وقت انسان رمی کرتا ہے تو اس وقت شیطان چیختا چلاتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پتھر جو کھڑا ہے درمیان میں وہ شیطان نہیں، وہ جہاں بھی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، آج بھی مار رہے ہیں، قیامت تک مارتے رہیں گے، اور جتنا ذلیل وہ ان دنوں میں ہوتا ہے اتنا ذلیل باقی ایام میں نہیں ہوتا۔ اور کنکریاں مارتے وقت کنکریاں ہی مارنی چاہیے، لوگ جوتے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر دیتے ہیں، جذبات میں آ کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جوتے تک مارنا شروع ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ غرض یہ کہ ماہ ذوالحج جس اعتبار سے بھی دیکھیں بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور جس کام پر نظر جائے ذرا سوچیں تو آپ کو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کی یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ جس جگہ بھی آپ جائیں گے آپ کو ان تینوں میں سے کسی ایک کا ذکر جو ہے وہ مل جائے گا۔ طواف کریں گے تو کعبۃ اللہ کے معمار کون تھے؟ اسماعیل ابراہیم، باپ بیٹا دونوں، سامنے مقام ابراہیم موجود ہے۔ سعی کریں گے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ادھر ان کے بیٹے ہیں، اور مناسک حج ادا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا رمی کرنا، یہ جہاں جہاں بھی حاجی جاتا ہے اللہ رب العزت کا دیکھے کام کہ ابراہیم علیہ السلام کی خلوص و وفا کو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ ان کے اعمال جو ہیں وہ یادگار بنا دیے، حج کا حصہ قرار دے دیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ جو حجاج کرام آئے ہوئے ہیں وہ صحیح سلامت اور سنت کے مطابق اپنا حج سر انجام دیں، اور صحیح سلامت اللہ رب العزت ان کو اپنے گھروں تک واپس پہنچائے۔ میں اسی پر کفایت کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سوال و جواب کا موقع جو ہے مل جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ ایک دو سوالات چیٹ باکس میں ہیں۔ جی بشرا انمیوٹ کریے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی صاحب حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس سال، اور ان کی قربانی کیا مکہ سے باہر کر سکتے ہیں جیسے کہ انڈیا میں یا یہاں ریاض وغیرہ میں؟ حاجی کی قربانی جو ہے نا وہ صرف حدود حرم کے اندر ہو سکتی ہے، اگر پورا مکہ کہیں تو بھی نہیں۔ مکہ چونکہ حدود حرم سے باہر نکل چکا ہے بہت زیادہ چاروں طرف، حدود حرم جو ہیں، اور جگہ لکھا ہوا ہے جگہ جگہ بدایت الحدود، بدایت الحرم، نہایت الحرم، حدود حرم کے اندر حاجی کی قربانی ہوتی ہے، باہر کہیں بھی کسی ملک میں، حتیٰ کہ کوئی جدہ میں چاہے نہیں کر سکتا، حدود حرم کے باہر مکہ میں چاہے تو نہیں کر سکتا۔ حاجی کی قربانی ہدی صرف حدود مکہ میں،
لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ حاجی صاحب وہاں ہیں تو قربانی ہم ان کے جانور کی اپنے ملک میں انڈیا میں پاکستان میں کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ یہ حج والی قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، حج اگر الگ سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ میں نے بات حدی کہا نا، حدی جی، صرف آپ نے کہا، حج کی قربانی کو حدی کہتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ تحسین انمیوٹ کریے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عرفات کا روزہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان والے جو ہے سعودی کے حساب سے رکھیں یا انڈیا کے حساب سے رکھیں، تو پلیز اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں۔ یہ بڑی معروف بات ہو چکی ہے آج کل کا ایک یہ برننگ ٹاپک کہا جائے تو ہر مجلس میں یہ بات چل رہی ہے۔ ایک بات میں سب سے پہلے اس سلسلہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک یہ سیٹلائٹ چینل نہیں آئے تھے، یعنی آج سے آپ 50 سال پیچھے لے جائیے، 100 لے جائیے، اس کے پیچھے جو 1300 سال ہیں، 1400 سال ہیں، ان میں لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھتے تھے؟ آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ اس دن لوگ 8 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، بلکہ ہر آدمی کہے گا کہ 9 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ 9 تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یوم عرفہ اصلاً 9 ہی تاریخ کو ہے۔ اب 9 تاریخ کو جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہے یوم عرفہ۔ اور اگر ہم پاکستان انڈیا میں عرفات میں حاجیوں کو دیکھ کر سیٹلائٹ کی وجہ سے 8 کو روزہ رکھیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ وہی ہو جائے گا کہ ایک دن پھر خالی چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد ہم عید کریں گے، جبکہ اصولی طور پر عید اور عرفات دونوں آگے پیچھے کٹھے جڑ کے ہیں۔ تو جو لوگ سعودی عرب میں اور خلیج میں ہیں، جہاں کا رؤیت ہلال کے حساب سے تاریخ یا دن جو ہے وہ اکٹھا ہے، وہ تو سعودی عرب کے یوم عرفہ کو، یعنی 9 ذو الحج جو سعودی عرب کی تاریخ ہے، اسی تاریخ کو وہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن پاکستان میں انڈیا میں چونکہ سابقہ حساب کے مطابق جو 1300 سال تک لوگ رکھتے آئے ہیں، وہ 9 تاریخ کو رکھتے ہیں، 9 ذو الحج کو، تو ان کے لیے 9 ذو الحج ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں ذکر کروں کہ ذو الحج کے پورے 9 دن جو ہیں حاجیوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، یا یہ کہا جائے کہ سنت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں روزے سے نہیں تھے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ صحابہ میں یہ بات چل نکلی کہ شاید آپ روزے سے ہیں، تو وہ کہتی ہیں میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ اونٹنی پر اس وقت سوار تھے اور جبل رحمت کے پاس تھے، چڑھے ہوئے، اوپر نہیں چڑھے، آپ پاس کھڑے تھے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک جبل رحمت کے اوپر نہ ہو کے آئیں شاید حاجی نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں اوپر گئے۔ بہرحال آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا، تو یہ صحابہ میں جو بات چل رہی تھی کہ آپ شاید روزے سے ہیں، وہ بات ختم ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ روزہ یوم عرفہ کا نہ رکھا جائے، اگرچہ اس روایت پر کلام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہاں روزہ اس دن کا حاجی نہ رکھیں۔ باقی لوگوں کے لیے 1 ذو الحج سے لے کے 9 ذو الحج تک روزے رکھنا جائز، سنت، ثواب ہے۔ اگر آپ 8 کو بھی اور 9 کو بھی، یعنی 9 دن نہ رکھیں۔ آج ہی مجھے ہندوستان سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے 9 روزے رکھتا آ رہا ہوں، لیکن اس مرتبہ گرمی بڑی ہے، غالباً 48 درجے انہوں نے بتایا یا کتنی انڈیا میں گرمی پڑ رہی ہے، اور میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تو میں اگر نہ سارے رکھ سکوں، میں نے کہا سنت ہے، نفل ہے، رکھیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا رکھ لیں۔ اور انہیں میں نے ساتھ یہ بھی مشورہ دیا اور میں دیتا رہتا ہوں کہ اس خلفشار سے نکلنے کے لیے کہ 8 کا رکھیں یا 9 کا رکھیں، دونوں رکھ لیں۔ 8 کا بھی رکھیں، ہندوستان میں 8 ہوگی، سعودیہ میں 9 ہوگی، روزہ رکھ لیجئے، اور 9 کا بھی رکھیں، کیونکہ جو عمل 1300-1400 سال سے چلتا آ رہا ہے کہ لوگ 9 کا روزہ رکھتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی یہ روزہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اور یہ طریقہ میرے نزدیک افضل ترین طریقہ ہے کہ ایک کی بجائے 2 روزے، دونوں میں سے ایک تو عرفہ ہے نا آپ کا، چلیے ایسا کر لیتے ہیں، یہ ہے یا یہ ہے، 2 روزے رکھ کے
آپ یقیناً 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہی نہیں بلکہ اس پر اضافہ بھی حاصل کریں گے. لہذا اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم صرف 8 کا رکھیں گے، ہم صرف 9 کا رکھیں گے. دونوں رکھ لیجیے. اور اگر کوئی دونوں نہیں رکھ سکتا اس کے لیے اتنی ہی استطاعت یا طاقت ہے کہ ایک رکھے تو وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھے. جی شیخ، ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ عید کے دن سعودی عرب میں عید ہے تو یہاں پر کیوں کیسا عید کے دن روزہ رہتے ہیں؟ عید کے دن تو رہنا حرام ہے، یہ ایک بات ہو رہی ہے. اور عیدگاہ جب جاؤ نا شیخ تو یہاں کا سعودی عرب کو فالو کرنے والے وہاں عیدگاہ بھری پڑی ہے، تو لوگ نا آدھے ہو چکے ہیں، ہمارے ہی لوگ، اپنے ہی لوگ، تو بیچ والے لوگ نا کنفیوز ہو جا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. تو کس بات کو کرے شیخ جب علماء بول رہے ہیں اور سن نہیں رہے ہیں تو کیا کرے شیخ؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ علماء آدھے نہیں ہو گئے. کچھ لوگ ہیں جو اس طرف گئے ہیں، کچھ لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو تاریخ مکہ کی وہ ہماری، جو رمضان کا آغاز مکہ میں، وہ کوئی بھی دوسرا کام نہیں کرتے سوائے اس عرفہ کے. عید مکہ کے ساتھ نہیں کرتے، نمازوں کے اوقات مکہ کے ساتھ نہیں ہیں، رمضان کا آغاز مکہ کے ساتھ نہیں ہے، عید کی باری آتی ہے بڑی عید کی مکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور چھوٹی عید کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ کے ساتھ کریں گے. اگر یہ لوگ 9 تاریخ جو ہندوستان کی 9 تاریخ بنتی ہے یوم عرفہ، اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو یہاں چونکہ اس وقت 10 ہو چکی سعودی عرب میں، سنت کے مطابق ان کا عمل ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور جنہوں نے 8 کو یوم عرفہ بنایا ہوا ہے یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، چند لوگ. وہ اگر اگلا دن جو کہتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں عید کا روزہ، تو وہ نہیں رکھتے، نہ رکھیں. یہ ایک بہترین حل ہے سب کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ روزہ رکھیں گے، وہ 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں. اتنا تو کوئی مشقت والا کام ہے نہیں، اور اتنے بڑے اختلاف سے بھی نکل جائیں گے. تو یہ ہمارے یہاں ایک یہ کنفیوژن ہے کہ شاید وہ بہت بڑی جماعت ہے. نہیں، وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن یقیناً ہیں اور ہمارے علم میں ہے. رمضان میں بھی ویسے ہی کر رہے شیخ، روزے ایک دن پہلے یہاں پوچھ رہے چاند نظر آ گیا کیا، اس کے بعد روزے رکھنا شروع کرتے رہے. ابھی تو آگے بڑھ چکی بات ہے سب. وہی ایک جو جماعت کہیں، ٹولہ کہیں، کیا کہیں گے، کچھ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. نظام نام سے کوئی ہے سسٹر، اگر ہیں تو انمیوٹ کریے. سسٹر ذاکرہ انمیوٹ کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ حاجیوں کے تعلق سے سوال ہے. جو حاجی انڈیا سے آ رہے ہیں ان کا میقات یلملم ہوتا ہے، مگر ان کو مدینہ لا رہے ہیں. مدینہ لے کے وہاں پر وہ 15 دن رہیں گے، وہاں سے مدینے کے میقات سے وہ لوگ عمرے کا احرام باندھ کے پھر وہاں سے جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح ہے کیا؟ یہ بالکل صحیح ہے. ان کی حج کی نیت ہے. اگر وہ یلملم کے اوپر سے گزر کے سیدھے جدہ آ کے اتریں تو مکہ آ جائیں گے، اور احرام ان کا جو ہے وہ یلملم سے شمار ہوگا جب جہاز اعلان کرے کہ ہم کہاں سے گزرنے. اگر جہاز مدینہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز کا ٹور یا روٹ جو ہے وہ بدل چکا ہے. وہ مدینہ اترتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ مدینہ مکہ 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مدینہ خود ایک میقات ہے. مدینہ کی میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. اب جب مدینہ میں 15 دن، 10 دن، 4 دن، 5 دن کوئی بھی رہ کے وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو وہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اسی میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے اگر یلملم کے اوپر سے گزر کے جدہ اترتے تو پھر یلملم، اور اگر وہ مدینہ جا رہے ہیں تو پھر وہ مدینہ سے احرام باندھیں گے. یہ بالکل صحیح ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے ہن لہن ولمن عطا علیہن من غیر اہلہن. یہ جو 5 میقات میں نے مقرر فرمائے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان راستوں سے آئیں، جو چاہے کسی اور بھی جگہ کے ہیں. جگہیں 5 مقرر فرمایا جتنے لوگ بھی ان راستوں سے جائیں گے ان کی میقاتیں یہ ہیں، اور ان میں سے جو مدینہ کے راستے آ رہا ہے اس کی میقات مدینہ ہو جائے گی. یہاں سے حتیٰ کہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں سے لوگ پہلے مدینہ جا کے جب مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں عمرہ کے لیے سال بھر، تو وہ مدینہ کی میقات سے احرام بن کے جاتے ہیں. اور اگر سیدھے مکہ جاتے ہیں تو پھر جس کے سامنے شرقیہ والے لوگ ہیں، منطقہ شرقیہ، ریاض
اور دوسرے علاقے، ان کے لیے قرن المنازل یا السیل الکبیر جو طائف میں ہے، ان کے لیے وہ میقات بنتی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آ کے مدینہ منورہ سے احرام باندھتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے خوش نصیبی ہے کہ وہ میقات وہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، 1 مرتبہ حجۃ الوداع کا اور 4 مرتبہ عمرے کا۔ یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں صرف 4 عمرے کیے ہیں، اور وہ چاروں عمرے ذوالقعدہ میں واقع ہوئے ہیں، ذوالقعدہ میں۔ اور ذوالقعدہ کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اختیار کیا ہے، تو اس کا معنی یہ کہ ذوالقعدہ کی اس اعتبار سے بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک آخری سوال چیٹ باکس میں شیخ کے ناخن اور بال کاٹنا منع ہے جو قربانی کر رہا ہے، تو کیا گھر والوں پر بھی، بچوں پر بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ ہے من اراد ان یضحی، جو آدمی یہ ارادہ کرے کہ وہ قربانی دے گا، تو اس میں سب سے پہلے جو شخص آتا ہے وہ ہے سربراہ خاندان۔ سربراہ خاندان یا گھر میں ہے، شوہر ہے یا والد ہے، تو جو بھی سربراہ خاندان ہے اس کے لیے تو یہ اپلائی کرے گا کہ یہ اس نے کرنا ہے کہ وہ فلا یاخذن من شعرہ واظفارہ وبشرتہ من شیء، اپنے بالوں سے، اپنے ناخنوں سے اور اپنے بشرہ سے، بشرہ جو اس جگہ کبھی کبھی گوشت سوکھ جاتا ہے یا یہاں سے پھوٹ جاتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہ پکڑے، یعنی نہ کاٹے، نہ کھینچے، نہ نوچے۔ تو یہ سب سے ضروری جو ہے وہ ہے سربراہ خاندان کے لیے۔ گھر کے لوگ جو ہیں وہ اگر ان میں سے کوئی یہ اختیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اسے اس کی نیت پر ثواب دے گا۔ اس سلسلہ میں ایک روایت بھی ہے، اگرچہ اس روایت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کہ کسی نے اگر قربانی نہیں دے سکا، نہیں دی، تو وہ یہ 10 دن ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ جس دن قربانیاں کرنے والے قربانی کر کے 10 تاریخ کو کاٹتے ہیں وہ بھی کاٹ لے، تو اللہ اسے قربانی کا ثواب دے گا۔ حدیث متکلم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ بھی نہیں تو اپنے گھر کے سارے لوگ جو ہیں اس پہ عمل کریں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی یہ ناخن بال وغیرہ جو ہے اس کو روک لینا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں روکتا، مثال کے طور پر گھر کے دوسرے لوگ جو ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن قربانی دینے والا فلا یاخذن تاکید کا صیغہ ہے کہ وہ ہرگز ناخن بال نہ کاٹے۔ اور یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ بعض لوگوں نے بڑا ایک عجیب سا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ڈیلی کلین شیو والے ہیں، ڈیلی شیو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کون اب 10 دن تک شیو نہ کرے، ہم قربانی نہیں دیتے۔ تو یہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک تو یہ کہ شیو روزانہ کرتے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا اور یہ داڑھی روزانہ چھیدتے ہیں۔ اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ رسالہ ہے اعفاء اللحیٰ، داڑھی، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا۔ اور فسق جو آدمی حلق کرتا ہے، یعنی مونڈتا جڑ سے نکالتا ہے، کلین شیو کرتا ہے، ہمارا فاسق ہے، فاجر ہے، سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ داڑھی نہیں روک سکتے 8-10 دن کے لیے، ہم قربانی ہی نہیں دیتے۔ بھئی ایسے 2 گناہ نہ کرو، اور یہ عذر جو ہے وہ گناہ سے بدتر نہ بناؤ۔ ویسے تو منع ہے ہی ہے ہر حال میں، ان دنوں میں بھی اور باقی دنوں میں بھی، کہ آپ داڑھی منڈائیں، لیکن اگر آپ اس سے نہیں رک سکتے تو کم از کم ایک عظیم عمل ہے قربانی کا، ساتھ اس سے بھی تو نہ رک جائیں۔ بال منڈوا رہے ہیں الگ عمل ہے، اور قربانی دیں گے وہ الگ عمل ہے۔ وہ قربانی انشاءاللہ صحیح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی شیخ، انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا آپ سب لوگوں کا بیٹھنا اور گفتگو کرنا، سننا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے میزان حسنات میں بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔